بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں جنات کو قرآن پڑھاتی تھیں، بدلے میں وہ اماں کو چھوارے دیتے جو اماں چھپا کر رکھتی۔ ایک دن میں نے کھا لیا۔ اسی رات ہم لوگ ایک چھوٹے سے قصبے میں رہتے تھے۔ میرے ابو پڑھے لکھے تھے اور وہ ایک آفس میں جاب کرتے تھے۔ اس قصبے میں ہمارا اپنا گھر تھا۔ ہمارے گزر بسر بہت اچھے انداز میں ہو رہا تھا، کبھی بھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی، مجھ سے چھوٹی ایک بہن اور بھائی تھا۔ میرے امی ابو ہم سب بہن بھائیوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ میں اس وقت ایک کالج میں پڑھتی تھی۔ میری امی بھی میٹرک تک پڑھی ہوئی تھیں اور وہ حافظ قرآن تھیں۔ ان کے پاس محلے کے سب بچے قرآن پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ہم بہن بھائیوں نے بھی امی کے پاس ہی قرآن پاک پڑھا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن اچھے سے یاد ہیں۔ بچپن میں ایک بچہ امی کے پاس قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتا تھا۔ وہ ہر روز امی کو چھوارے دیتا تھا جنہیں اماں چھپا کر رکھ دیتی تھیں۔ مجھے چھوارے بہت پسند تھے۔ میں اماں سے ضد کرتی تھی کہ میں نے بھی چھوارے کھانے ہیں، مگر وہ ہمیشہ منع کر دیتی تھی۔ ایک دن میں نے اماں کو چھپ کر دیکھا کہ وہ چھوارے کہاں رکھتی ہیں۔ پھر رات کو جب سب سو گئے تو میں نے وہ نکال کے کھا لیے۔ اس کے بعد مجھے زور سے چکر آئے اور میں بے ہوش ہو گئی۔ اگلے دن مجھے دن چڑھے ہوش آیا تھا۔ اماں نے مجھے کہا، سچ سچ بتاؤ، تم نے وہ چھوارے تو نہیں کھا لیے؟ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ میں نے اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ مجھے لگا تھا وہ غصہ کریں گی، مجھے ڈانٹیں گی، مگر ایسا کچھ نہیں۔ انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور بہت پیار سے کہا، جب ماں باپ کسی بات سے منع کر دیں تو اس کام سے رک جاتے ہیں، ضد نہیں کرتے اور یوں چوری چھپے کسی کی بھی کوئی چیز نہیں کھاتے۔ چوری کرنا بہت غلط بات ہے۔ تب میں نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا دیا تھا اور خود سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آئندہ ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ اس کے بعد میں نے اس بچے کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں دیکھا تھا۔ جب میں نے اماں سے اس بارے میں پوچھا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ بھی اس بات سے بے خبر تھیں کہ اس نے پڑھنے کے لیے آنا کیوں چھوڑ دیا۔ اماں اسے اکثر بہت یاد کرتی تھیں۔ وہ پڑھائی میں بہت ذہین بچہ تھا اور باقی بچوں کی نسبت جلدی سبق یاد کر لیتا تھا۔ دن پر لگا کر اڑ رہے تھے۔ میری یادداشت سے یہ واقعہ محو ہو چکا تھا۔ اب میں کالج میں پڑھتی تھی اور میرے چھوٹے بہن بھائی اسکول میں تھے۔ میں پڑھائی میں بھی بہت اچھی تھی، ہمیشہ اپنی کلاس میں پوزیشن لیتی تھی۔ ہماری پرسکون زندگی میں ہلچل تب مچی جب ہمارے قصبے میں وہ وبا پھوٹی۔ بہت سے لوگ اس سے مرنے لگے تھے اور بہت سے نقل مکانی کرنے لگے تھے۔ میرے امی ابو بہت پریشان تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کریں۔ پھر جب سب لوگ ہی وہاں سے جانے لگے تو مجبوراً ہم لوگ بھی وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ گھر ہم لوگوں نے بند کر دیا تھا اور ضروری سامان اٹھا کے وہاں سے نکل آئے۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور سڑکیں خالی تھیں۔ ہمارا کوئی قریبی رشتہ دار بھی نہیں تھا جس کے گھر ہم پناہ لیتے، اور ویسے بھی مصیبت کے وقت تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ جاتا ہے اور رشتہ دار تو ایسے موقع پر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہم ایک قریبی شہر کی طرف جا رہے تھے۔ یہاں پر میرے ابو نے آج ہی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا تھا۔ ہمارا 4 افراد پر مشتمل غریب خاندان اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں آ گیا تھا۔ چونکہ ہم پرانی جگہ چھوڑ کر جا چکے تھے، اسی وجہ سے والد صاحب کی نوکری بھی چلی گئی تھی اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت تھی۔ سارا اور ٹومی اپنے خاندان کی مالی مشکلات کو سمجھنے کے لیے بہت چھوٹے تھے۔ یہ باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ بار بار ایک ہی سوال پوچھتے تھے کہ ہم لوگ وہ گھر چھوڑ کر کیوں آ گئے۔ اس گھر کے مقابلے میں یہ اپارٹمنٹ بہت چھوٹا تھا۔ انہیں یہاں کھیلنے میں دقت ہوتی تھی، جبکہ میں ان دونوں سے قدرے سمجھدار تھی۔ میں نے مالی مشکلات کو دیکھتے ہوئے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا اور اپنی خواہشات سے دستبردار ہو گئی تھی، مگر زندگی گزارنے کے لیے بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ میری امی اس فکر میں گھلی جا رہی تھیں کہ گھر کا وہ کرایہ کیسے ادا کریں گی، کھانا، بجلی کا بل اور دوسرے اخراجات کو کیسے پورا کر سکیں گے۔ ہمیں اپنے اپارٹمنٹ میں پہنچے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی،
ابھی میرے ابو صوفے پر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ دروازے پر دستک کی آواز آئی۔ باہر موسم بہت زیادہ خراب تھا اور ہم اس شہر میں بالکل نئے تھے۔ ہمارا یہاں جاننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ تو پھر اس وقت کون آ گیا؟ امی دروازہ جب کھولتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ سامنے ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے۔ وہ اسے دیکھ کے محبوط رہ جاتی ہیں۔ اتنا خوبصورت نوجوان انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوجوان اپنا نام زین بتاتا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مسافر بتاتا ہے جو رستہ بھٹک گیا ہے۔ اسے ایک رات گزارنے کے لیے چھت کی ضرورت ہے۔ میری امی اپنی نرم طبیعت کی وجہ سے اس نوجوان سے ہمدردی میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ وہ اسے تھوڑی دیر رکنے کا کہتی ہیں اور خود اندر آ جاتی ہیں اور ابو کو اس نوجوان کے بارے میں بتاتی ہیں کہ دروازے پر ایک مسافر ہے، اسے رات گزارنے کے لیے ٹھکانہ چاہیے۔ ابو پہلے امی پر غصہ کرتے ہیں۔ یوں جوان بچیوں کی موجودگی میں اس نوجوان کو گھر میں لے آنا معیوب حرکت ہے، مگر پھر جب باہر کا خراب موسم دیکھتے ہیں تو وہ خاموش ہو جاتے ہیں اور اسے گھر میں رکھنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ نوجوان جتنا خوبصورت ہوتا ہے اس کا لباس بھی اسی قدر شہانہ ہوتا ہے۔ امی کھانے میں دال اور روٹی بنا لیتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اس وقت اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ باہر کا موسم بھی بہت خراب ہوتا ہے۔ ابو اس وقت بازار سے بھی کچھ نہیں لا سکتے، اس لیے مجبوراً ہم دال روٹی ہی اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، جس کو وہ بہت شوق اور رغبت سے کھاتا ہے، جیسے یہ اس کی پسندیدہ خوراک ہو اور اسے بہت عرصے کے بعد ملی ہو۔ وہ نوجوان امی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے اس کے مشکل وقت میں مدد کی۔ امی کو وہ نوجوان بہت پسند آتا ہے۔ وہ کتنی دیر تک اس کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ابو اس نوجوان کے ساتھ ایک کمرے میں سو جاتے ہیں، جبکہ میں، امی، سارا اور ٹیپو ایک کمرے میں سوتے ہیں۔ رات کو سوتے ہوئے کسی پہر میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پائنٹی کی طرف کوئی کھڑا ہے۔ میں ایک دو بار آنکھیں مسل کر دیکھتی ہوں تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اس کے بعد میری بہت مشکل سے آنکھ لگ جاتی ہے۔ پھر میں نہ جانے کس وقت نیند کی وادیوں میں کھو جاتی ہوں۔ اگلے دن وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد جب میں کمرے کی صفائی کرنے لگتی ہوں تو حیرت سے چیخ پڑتی ہوں، کیونکہ جس تکیے پر نوجوان سویا ہوا تھا اس کے نیچے 3 موٹے موٹے نوٹوں کی گڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ میری آواز سن کر امی دوڑی چلی آتی ہیں، مجھ سے پوچھتی ہیں کیا ہوا، مگر جب وہ اتنے ڈھیر سارے پیسے دیکھتی ہیں تو ان کا بھی حیرت سے منہ کھل جاتا ہے۔ ہم کتنے دن تک اس نوجوان کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید وہ واپس آئے اور اپنی امانت لے کر جائے، مگر وہ نہیں آتا۔ پھر میری امی کہتی ہیں یہ غیبی مدد ہے، ہمیں ان پیسوں کو اپنے لیے استعمال کر لینا چاہیے۔ ویسے بھی ہماری گزر بہت مشکل سے ہو رہی ہوتی ہے، جو جمع پونجی تھی وہ لگ چکی تھی اور اب ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم لوگ روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد میرے ابو کی اپنے ایک پرانے دوست کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ ابو اس کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر لیتے ہیں۔ ہماری گزر بسر بہت اچھی ہونے لگتی ہے اور اسی شہر میں ایک گھر لے لیتے ہیں۔ ہمارے اس نئے گھر کے قریب آبادی کم ہوتی ہے، علاقہ نیو آبادی میں آتا ہے۔ شہر کی نسبت یہاں پر گھر لینا آسان تھا۔ میری امی یہاں پر بھی محلے کے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیتی ہیں۔ کچھ دنوں میں ہمارے گھر کے حالات بدل جاتے ہیں۔ گھر میں پیسے کی ریل پیل شروع ہو جاتی ہے۔ میرا داخلہ یونیورسٹی میں ہو جاتا ہے اور سارا اور چھوٹے بھائی کو شہر کے اسکول میں داخل کروا دیتے ہیں۔ میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوتی ہوں کیونکہ جو میں نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر مجھے مل رہا تھا۔ اس گھر میں ایک امرود کا درخت تھا۔ مجھے کچے امرود بہت زیادہ پسند تھے۔ اس دن امرود کو توڑتے ہوئے میں نے ایک پتھر درخت پہ مارا۔ مجھے ایک ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ عجیب واقعات ہونے لگے تھے۔ میں سوتے ہوئے ڈرنے لگی تھی، مگر میں نے اس بات کو اپنے سر پر سوار نہیں کیا۔ میرے گھر میں بوریت سے دن گزرنے لگے تھے، اس لیے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا۔ آج میرا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میری دوست ہنا نے بھی میرے ساتھ یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا تھا۔ ہم دونوں کے ایک ہی جیسے سبجیکٹ تھے اور ہم دونوں ہی پڑھائی میں بہت اچھی تھیں۔
ہم بہت ٹائم کے بعد مل رہی تھیں، اس لیے ہم دونوں کو باتیں کرنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پھر ہم اپنے کلاس روم کی طرف چلی گئیں۔ آج ہم دونوں کا پہلا دن تھا، اس لیے دونوں ہی بہت پرجوش تھیں۔ کلاس میں داخل ہونے کے بعد ہم دونوں ہی دنگ رہ گئیں۔ یونیورسٹی کے سینئر لڑکے جونیئرز کے ساتھ تماشے لگا رہے تھے، انہیں تنگ کر رہے تھے۔ ان لڑکوں کے گروپ میں سے ایک لڑکا بہت نمایاں تھا، بڑی بڑی نیلی آنکھیں، ماتھے پر زلفیں پھیلی ہوئی تھیں، اجلا رنگ۔ وہ لڑکا دیکھا دیکھا لگا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص سے کہاں ملی ہے۔ اچانک اس کے دماغ میں چمکا ہوا، یہ وہی شخص تھا جو اس رات ان کے گھر میں پناہ لینے کے لیے آیا تھا، جس نے اپنا نام زین بتایا تھا۔ اس لڑکے نے آئزہ کو پراسرار انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا۔ آئزہ اس کے اس طرح سے مسکرانے پر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ اس سے اپنے پیسوں کا تقاضا کرے گا، مگر اس نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ اسی وقت پروفیسر کلاس میں آ گئے۔ انہوں نے سینئرز کو تنگ کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، اس لیے ان کی اچھی خاصی آؤ بھگت کر کے انہیں کلاس سے باہر نکالا۔ کلاس سے باہر جاتے ہوئے بھی وہ لڑکا مسلسل میری طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بعد پورا دن آئزہ کی آنکھوں کے سامنے اسی لڑکے کا چہرہ گھومتا رہا۔ راستے میں بھی ہینا نے اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا، لیکن وہ ٹال گئی۔ ہینا کا گھر بھی اس کے گھر کے قریب ہی تھا، اس لیے وہ یونیورسٹی میں اکٹھی آتی جاتی تھی۔ اس کے بعد بھی وہ لڑکا مجھے یونیورسٹی میں نظر آتا تھا۔ وہ بس میری طرف دیکھ کر مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے اسے کبھی کسی سے بھی بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی کبھی پڑھتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب بھی دیکھا تھا ادھر ادھر ٹہلتے ہوئے ہی دیکھا تھا، کبھی کوریڈور سے گزرتے ہوئے، کبھی لائبریری میں، کبھی گراؤنڈ میں۔ مجھے وہ ہر جگہ نظر آتا تھا۔ میں نے ایک بار ہینا کو اس کی طرف متوجہ کیا، اس سے کہا، دیکھو ہم جہاں بھی جاتے ہیں یہ لڑکا وہیں پہ پایا جاتا ہے۔ ہینا نے ادھر ادھر دیکھا اور مجھ سے پوچھا، تم کس کی بات کر رہی ہو؟ مجھے تو یہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اس کی بات پر میں حیران رہ گئی، یہ سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے، مگر اب جب میں نے دیکھا تو وہ وہاں پر نہیں تھا۔ یہ کدھر گیا؟ ابھی تو یہیں تھا، اچانک سے غائب کیسے ہو گیا؟ مجھے اس بات پر بہت زیادہ حیرانگی ہوئی، مگر پھر میں نے اسے اپنا وہم قرار دیا اور اس بات کو بھول گئی۔ اگلے دن مجھے یونیورسٹی سے چھٹی تھی اور اپنی امی کے کہنے پر میں ان کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ گرمیوں کا سیزن شروع ہونے والا تھا۔ میری امی سیزن کے کپڑے لینے کے لیے ایک دکان میں داخل ہوئیں، مگر یہ کیا؟ میرے سامنے وہی شخص تھا جس کو میں اتنے دنوں سے یونیورسٹی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں مسل کر اس شخص کو دیکھا۔ اس بار وہ سیلز مین کے روپ میں تھا۔ اس کے چہرے پر وہی انجانی سے مسکراہٹ تھی۔ وہ مجھے اسی انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا جیسے وہ میری حالت سے محظوظ ہو رہا ہو۔ اب کی بار میں اسے دیکھ کر ڈر گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا، کیوں وہ شخص اسے ہر بار نئے روپ میں نظر آتا تھا، ہر بار میں اس کا نیا انداز دیکھتی تھی۔ آخر وہ میرے سامنے آتا ہی کیوں تھا؟ اور جب سامنے آ ہی جاتا تھا تو اس طرح سے دیکھ کر مسکرانے کا مقصد کیا تھا آخر؟ نہ وہ مجھ سے بات کرتا تھا، نہ وہ مجھے مخاطب کرتا تھا۔ سچ بتاؤں تو مجھے اب تھوڑا تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا۔ پھر میں الٹے قدموں دکان سے باہر بھاگی۔ میری امی میری حالت دیکھ کر چونک گئیں۔ میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ میری سانس بری طرح پھول رہی تھی۔ میری ماں پریشانی کے عالم میں میرے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور مجھ سے ایسے دکان سے نکل آنے کی وجہ پوچھنے لگی۔ پہلے تو میں نے امی کو ٹالنے کی کوشش کی، مگر وہ میری ماں تھیں۔ وہ سمجھ گئیں کہ میں ضرور کوئی بات چھپا رہی ہوں۔ انہوں نے بار بار اصرار کیا تو میں نے انہیں روتے ہوئے ساری بات بتائی۔ وہ تھوڑی تھوڑی پریشان لگنے لگی تھی، مگر انہوں نے یہ بات مجھے محسوس نہیں ہونے دی، بلکہ اس بات کو میرا وہم قرار دیا اور پھر دوبارہ سے مجھے لے کر اسی دکان کے اندر چلی گئیں۔ اور جب میں نے سیلز مین کو دیکھا تو وہ ایک 16 سالہ لڑکا تھا اور میں اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی، اس لیے میں مزید پریشان ہو گئی تھی۔ جو کچھ میں نے اس سے پہلے دیکھا تھا وہ کیا تھا، میرا وہم یا کچھ اور؟ پھر اس کے بعد ہم دونوں نے ضروری شاپنگ کی اور گھر واپس آ گئے۔ میری امی مجھ سے اس وقت یہ بات چھپا گئی تھی کہ ہمارے گھر میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے عجیب و غریب واقعات ہو رہے تھے۔ کبھی خود بخود برتن ٹوٹ جاتے،
تو کبھی گھر کی ساری پانی کی ٹونٹیاں کھل جاتی اور کبھی کبھی بار بار داخلی دروازے پر دستک ہوتی رہتی تھی۔ جب دروازے پر جاؤ تو وہاں کوئی بھی نہیں ہوتا تھا اور کبھی دھلے ہوئے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں تھیں جو وہ مجھ سے چھپا گئی تھی۔ ان سب باتوں کا بہت بعد میں علم ہوا تھا۔ میری امی ان سب واقعات کا سلسلہ اس گھر سے جوڑتی تھی کیونکہ یہ گھر سنسان علاقے میں تھا اور آبادی تھوڑی سی دور تھی۔ میرے ساتھ یہ واقعہ معمول بن گیا۔ مجھے وہی شخص ہر جگہ دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے ڈر سے میں رات کو سوتے میں بھی اٹھ جاتی تھی۔ مجھے خواب میں بھی وہی شخص نظر آتا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے اپنے اسی مخصوص انداز میں مسکراتا تھا۔ میں اب حد سے زیادہ خوف زدہ رہنے لگی تھی۔ ایک دفعہ رات کے 12 بجے میری امی کی آنکھ کھلی۔ ان کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم انہیں میری فکر ہوئی۔ میری طرف سے ان کا دھیان چلا گیا۔ انہیں لگا میں کسی مصیبت میں ہوں اور انہیں میری مدد کرنی چاہیے۔ وہ میرے کمرے کی طرف بھاگ کر آئیں، لیکن میرے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ انہوں نے اندر جا کر دیکھا، لیکن اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ اب امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ انہیں چھت کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ وہ فوراً سے پہلے اوپر آئیں۔ چھت پر آنے کے بعد وہ کیا دیکھتی ہیں کہ میں چھت کی منڈیر پر کھڑی ہوں اور چھت سے کودنے کو تیار ہوں۔ انہوں نے لمحے کے 1000ویں حصے میں مجھے بازو سے پکڑ کر پیچھے کھینچا اور میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہو تم؟ ہوش میں تو ہو؟ وہ غصے میں لگ رہی تھی۔ میں جیسے کسی گہرے خواب سے جاگی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا میں یہاں کیا کر رہی ہوں۔ میں نے کہا، امی ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو اس وقت اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ میری حیرانگی کسی طور پر بھی کام نہیں ہو رہی تھی۔ امی سمجھ گئیں کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے انہوں نے مجھے مزید ڈانٹنے کا ارادہ ملتوی کر دیا اور انہوں نے مجھے ساری بات بتائی، کیسے ان کا دل گھبرا رہا تھا، انہیں کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا، اس لیے میں تمہارے پیچھے آ گئی تھی۔ اب تم ان باتوں کو چھوڑو، سونے کی تیاری کرو، اس بارے میں زیادہ مت سوچنا۔ مگر میں خود کو اس بارے میں سوچنے سے روک نہیں پائی تھی۔ مجھے یاد آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں نیند میں ہوں۔ وہ ایک لڑکی تھی، اس کی شکل و صورت بہت اچھی تھی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ وہ میرے کمرے میں آتی ہے، میں جاگ جاتی ہوں۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتی ہے، میں اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوں تو وہاں سے عجیب سی روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھیں بہت سحر انگیز ہوتی ہیں۔ میں ان کے سحر میں کھو جاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے چل دیتی ہوں۔ پھر وہ چھت پر آ جاتی ہے اور میں معمول کے انداز میں اس کے پیچھے چلتے چلتے چھت پر آ جاتی ہوں۔ پھر وہ مجھے کہتی ہے، اس منڈیر پر کھڑے ہو کر یہاں سے چھلانگ لگا دو۔ جو ہی میں ایسا کرنے لگتی ہوں تو امی آ جاتی ہیں اور میں جیسے کسی خواب سے جاگ جاتی ہوں۔ یہ سب کچھ تو مجھے خواب لگ رہا تھا، مگر یہ سب کچھ سچ تھا۔ اور وہ لڑکی کون تھی اور اچانک سے کہاں غائب ہو گئی؟ میں یہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی، مگر مجھے کوئی جواب سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پھر تھک ہار کر میں سونے کی کوشش کرنے لگی اور نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں کافی دیر تک سوتی رہی، جب ہنا نے مجھے آ کر جگایا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ یونیورسٹی میں اتنی اہم کلاس ہے، تم نے کیا نہیں جانا؟ میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میں جلدی سے تیار ہو گئی۔ یونیورسٹی میں جانے کے تھوڑی ہی دیر بعد ہماری کلاس اسٹارٹ ہو گئی تھی۔ آج بہت اہم لیکچر تھا۔ اگر آج میری کلاس مس ہو جاتی تو میرا بہت نقصان ہو جاتا۔ کلاس لینے کے بعد ہم دونوں باہر آ گئی تھی۔ ہنا کو ایک کلاس فیلو نے بلایا، وہ اس کی بات سننے کے لیے چلی گئی۔ میں لائبریری میں اس وقت اکیلی تھی، یہاں پر اور کوئی بھی نہیں تھا جب مجھے وہ نظر آیا۔ آج بھی وہ ویسا ہی تھا، خوب روسا۔ وہ آج بھی مجھے ویسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ہلکی ہلکی تشویش بھی نظر آ رہی تھی۔ میں اس چوہے بلی کے کھیل سے تنگ آ گئی تھی۔ میں سیدھا اس کی ٹیبل پر پہنچی۔ اسے شاید میرے اس رویے کی توقع نہیں تھی۔ وہ مجھے صاف گھبرایا ہوا نظر آیا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ کیوں میں جہاں جاتی ہوں آپ وہاں پہ پہنچ جاتے ہو؟ کیوں میرا پیچھا کرتے ہیں؟ میری آواز خاصی بلند ہو گئی تھی۔ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ میں نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو وہ ہنا تھی۔ وہ مجھے تشویش سے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ایزا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اتنے غصے میں کیوں لگ رہی ہو اور اکیلے کس کے ساتھ باتیں کر رہی ہو؟ اس کی بات پر
میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اکیلے کہاں؟ میں تو اس سے مخاطب ہوں جو میرے پیچھے کھڑا ہے، جو میرا پیچھا کرتا ہے۔ اس نے میرے ہاتھ کے تعاقب میں دیکھا۔ کون؟ یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو شاک رہ گئی۔ کرسی خالی تھی اور وہ مجھے پوری لائبریری میں کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ ابھی تو یہیں تھا، یہ کہاں گیا؟ عائزہ، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں آج آئی تھی تو تم اکیلے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے لگتا ہے تمہاری طبیعت خراب ہے۔ آنٹی نے بتایا تھا کہ تم رات کو سوئی نہیں۔ چلو آ جاؤ، کلاس تو ہم لوگ لے چکے ہیں، اب ہم گھر چلتے ہیں، تم بھی آرام کر لینا۔ میں خاموشی سے ہنا کے ساتھ گھر آ گئی، مگر میرا ذہن وہیں پر اٹکا ہوا تھا۔ وہ کون تھا آخر؟ اس واقعے کے بعد تو میں رات والا واقعہ بھول چکی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی اس بارے میں سوچتی رہی، مگر میں نے امی سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ میں جانتی تھی وہ یہ بات سن کر پریشان ہو جائیں گی۔ آج مجھے بہت دیر سے نیند آئی تھی۔ آدھی رات کا وقت تھا جب میری آنکھ کھل گئی۔ جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کمرے میں ہلکی ہلکی سی روشنی تھی۔ میرے سامنے وہی نوجوان تھا۔ ایک دم سے ڈر گئی اور زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز سن کر سارا اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا؟ تم کیوں اتنا شور مچا رہی ہو؟ کچھ نہیں، بس خواب میں ڈر گئی تھی۔ اب میں اسے کیا بتاتی، ورنہ یہ بات سن کر اس نے بھی ڈر جانا تھا۔ اب کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات میں آیت الکرسی پڑھتی رہی۔ نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گئی۔ اگلے دن ابو اپنے آفس میں چلے گئے تھے، جبکہ سارا اور نومی اپنے اسکول میں تھے۔ امی کو بازار سے کچھ ضروری چیزیں لینی تھی۔ انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نے معذرت کر لی کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ ان کے جانے کے کافی دیر کے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے پوچھا کون ہے تو باہر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ دوبارہ دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ میں نے سوچا کوئی شرارتی بچہ ہوگا اور تنگ کر رہا ہوگا۔ اسے مزہ چکھانے کی خاطر میں نے جلدی سے دروازہ کھول دیا اور سامنے دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میرے سامنے وہی شخص تھا، اپنے ازلی انداز میں مسکراتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں اسے اپنے گھر کے دروازے پر دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور میں تم سے یہ ایک ضروری بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمہیں مجھے جو بھی کہنا ہے یونیورسٹی میں کہہ لینا، یہاں اگر کسی نے دیکھ لیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ دیکھو عائزہ، میرا تمہارے ساتھ بات کرنا ضروری ہے، مجھے ابھی اندر آ لینے دو، پھر بات کرتے ہیں۔ میں نے دروازہ چھوڑ دیا۔ وہ جب اندر آ گیا تو مجھے ڈر لگ رہا تھا، اگر اوپر سے کوئی آ گیا تو کیا کہے گا۔ اس نے جیسے میری سوچ پڑھ لی۔ تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ اب تک تمہیں اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں کون ہوں، پھر بھی میں تمہیں بتاتا چلوں کہ میں انسان نہیں، میں جن ہوں اور بچپن سے تم لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ میری آنکھیں خوف سے پھیل گئی تھیں۔ عائزہ، تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں بچپن کا وہ قصہ یاد ہے جب تمہاری امی قرآن پاک پڑھایا کرتی تھیں اور تم بہن بھائی بھی ان کے پاس پڑھتے تھے اور محلے کے بچے بھی ساتھ پڑھنے کے لیے آتے تھے؟ ان میں ایک بچہ بھی تھا جو یہ بتاتا تھا کہ وہ بہت دور دراز کے علاقے سے آیا ہے اور وہ تمہاری امی کو چھوارے دیتا تھا، مگر تمہاری امی ان چھواروں کو سنبھال کر رکھ دیا کرتی تھی۔ مجھے جیسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ ہاں، مجھے وہ سب کچھ یاد ہے، مگر تم اس بات کو کیسے جانتے ہو؟ میری بات پر وہ ہلکے سے مسکرایا۔ وہ لڑکا میں ہی ہوں۔ تمہاری امی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میں تم انسانوں میں سے نہیں ہوں، میں جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، مگر انہیں اس بات پر محض شک تھا۔ میرے دیے ہوئے چھوارے وہ نہیں کھاتے تھے، اگر وہ کھا لیتی تو اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتی، مگر تم نے سارا کچھ بگاڑ دیا تھا۔ تم نے ان چھواروں کو چوری کر کے کھایا تھا۔ چوری کرنے کی وجہ سے ان کی برکت زائل ہو گئی تھی، ان کا اثر ختم ہو گیا تھا، اسی لیے تم بھی بے ہوش ہو گئی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی ہے کہ تمہارا زیادہ نقصان نہیں ہوا، تم بہت چھوٹی تھی اور معصوم تھی، تبھی ان جنات نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد میں نے تم لوگوں پر ظاہر ہونا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ تمہاری امی کو میری اصلیت پتہ چل چکی تھی، اس لیے اب میں ان پر اپنا آپ ظاہر نہیں کر سکتا تھا، مگر میں یہاں پر روزانہ آتا تھا۔ جو سبق وہ دوسروں بچوں کو پڑھاتی تھی
میں وہ سنتا تھا۔ میں نے قرآن پاک تمہاری امی کے پاس ہی پڑھا ہے، مگر تم میرا پیچھا کیوں کرتے ہو؟ میں جہاں جاتی ہوں تم مجھے وہیں پہ نظر آتے ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تمہارے ساتھ تمہاری حفاظت کرنے کے لیے ہوں۔ میری حفاظت؟ مگر کس سے؟ مجھے کس سے خطرہ ہے؟ تم نے انجانے میں ایک جن زادی کے بچے کو زخمی کر دیا تھا، پھر کچھ وقت کے بعد اس کا بچہ مر گیا تھا، اور وہ اس کا ذمہ دار تمہیں سمجھتی ہے۔ مگر میں نے تو کسی بچے کو زخمی نہیں کیا۔ اس گھر میں ایک امرود کا درخت ہے، اس دن امرود کو توڑتے ہوئے تم نے اس پر پتھر مارا تھا۔ اس وقت درخت پر اس جن زادی کا بچہ کھیل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گیا، کچھ وقت کے بعد مر گیا۔ وہ اس کے قتل کا ذمہ دار تمہیں سمجھتی ہے، اور اس کے لیے وہ تم سے انتقام لینا چاہتی ہے۔ مگر میں اس سے بچنے کے لیے کیا کروں؟ میں نے ایک بہت نیک بزرگ سے اس بارے میں بات کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے تمہیں اس جن زادی کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں گے۔ اگر تو وہ تمہیں معاف کر دے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی، ورنہ تمہیں بہت سخت منزل پوری کرنی ہوگی۔ کیسی منزل؟ اس کے بارے میں تمہیں میں بعد میں بتاؤں گا۔ پہلے میں اس جن زادی سے ایک بار پھر بات کر لوں۔ وہاں سے چلا گیا تھا، میرا ذہن الجھ کر رہ گیا تھا۔ میں پریشان ہو گئی تھی، کہیں وہ جن زادی اپنے انتقام میں میرے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچا دے۔ میں دن رات اسی بارے میں سوچتی رہتی تھی۔ رات کو میرے پاس وہ جن پھر سے آیا۔ وہ پریشان لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا وہ جن زادی ایک شرط پر تمہیں معاف کرنے پر راضی ہوئی ہے۔ کون سی شرط؟ اگر تم کٹھن راستے سے چلتے ہوئے اس تک پہنچو اور اس سے معافی مانگو تو ہی وہ تمہیں معاف کرے گی، ورنہ وہ تمہارے پورے خاندان کو قتل کر دے گی۔ مجھے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی۔ تم مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ عائزہ تم سوچ لو ایک بار، یہ سفر بہت مشکل ہوگا، تمہیں آگ پر، تمہیں کانچ پر بھی چلنا پڑ سکتا ہے، تو کیا تم چل لو گی؟ ہاں، میں اپنے خاندان کو بچانے کے لیے کچھ بھی کروں گی، اور میں یہ امتحان دینے کے لیے ابھی تیار ہوں۔ مگر ٹھہرو، مجھے یہ بتاؤ، میری غیر موجودگی میں تو میرے گھر والے پریشان ہو جائیں گے، میں انہیں کیا کہوں گی کہ میں کہاں جا رہی ہوں؟ اس بارے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تم مجھ پر چھوڑ دو، تم بس اپنے سفر کی تیاری کرو۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا اپنی آنکھیں بند کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو یہ ایک صحرا کا منظر تھا۔ یہاں دور دور تک ریت کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہاں کوئی آدمزاد، کوئی چرند پرند، کوئی جاندار مجھے نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے سر پہ سورج چمک رہا تھا، اس کی تیز روشنی میرے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ مجھے شدید گرمی کا احساس ہو رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے پیاس لگنے لگی تھی، میرے حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے، مگر یہاں تو دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں کس مصیبت میں پھنس گئی ہوں اور اس سے باہر کیسے نکلوں، مگر مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ چل چل کے میرے پاؤں شل ہو رہے تھے۔ اتنا چلنے کے بعد بھی مجھے پانی کا نام و نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑا سا مزید دور چلنے کے بعد ایک ایسا منظر مجھے نظر آیا جسے دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے دیکھا میرے سامنے سے ریت اپنی جگہ سے ہل رہی ہے، اس کے اندر سے ایک دیو قامت چھپکلی باہر نکلی، اس کا رخ میری جانب تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنی بڑی جسامت کی چھپکلی نہیں دیکھی تھی، یہ دکھنے میں ہی بہت خطرناک لگ رہی تھی۔ اس نے اچانک سے میری طرف چھلانگ لگائی، خوف سے میں اپنی جگہ منجمد ہو گئی تھی، مجھ سے ہلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ وہ بہت تیزی سے میری جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے ہمت کی اور ایک سمت دوڑنا شروع کر دیا، وہ بھی میرے پیچھے بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ میں جتنا تیزی سے بھاگ سکتی تھی بھاگ رہی تھی، مگر اس ریت پر بھاگنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اچانک سے میرا پاؤں میرے ہی دوپٹے سے رپٹ گیا اور میں منہ کے بل گر گئی۔ وہ عجیب سا جانور میرے پاس پہنچ چکا تھا، مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی، مجھے لگا تھا ابھی وہ مجھے اپنے منہ میں لے کر چبا ڈالے گا، مگر وہ کس بات کے انتظار میں تھا؟ کتنے لمحے اس طرح سے گزر گئے۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھولی اور میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں کسی صحرا میں نہیں تھی، بلکہ میں اب ایک جنگل میں تھی۔ بہت گھنا جنگل تھا یہ، اس سے جنگلی جانوروں کی آوازیں آ رہی تھیں، شیر کے دھاڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں اپنی جگہ سے سمٹ کر رہ گئی، خوف سے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ وہ جنزادی میرے ساتھ کیا کرنا چاہتی تھی آخر؟ یہ کس قسم کا انتقام تھا؟ وہ مجھے ڈرا ڈرا کر مارنا چاہتی تھی؟ میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، ابھی بھی مجھے شدید پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد میں نے ناریل دیکھے
اور جب زمین کی طرف دیکھا تو وہاں بہت سارے ناریل پڑے ہوئے تھے۔ میری تو جیسے دلی مراد پوری ہوئی تھی۔ میں نے پتھر کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑائی اور اس ناریل کو میں نے پتھر سے توڑا اور اس کے پانی سے میں نے اپنی پیاس بجھائی۔ یہاں دوسرے پھلوں کے بھی بہت سارے درخت تھے، مگر مجھے اس وقت کچھ بھی کھانے کی حاجت نہیں تھی۔ میں جلد از جلد اس جن زادی تک پہنچنا چاہتی تھی تاکہ اس تک پہنچ کر اس سے معافی مانگ سکوں۔ تھوڑا سا اور آگے چلنے کے بعد میں نے دیکھا یہ ایک بہت بڑا جنگل تھا۔ اس میں سے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں احتیاط سے آگے ہی آگے چل رہی تھی، ساتھ مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کسی جنگلی جانور کی خوراک بن جاؤں۔ اگرچہ یہ قدرے صاف تھا، میں تیزی سے آگے کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ تھوڑا سا مزید چلنے کے بعد میں تھک گئی تھی، مگر میں نے اپنے قدموں کی رفتار آہستہ نہیں کی۔ میں آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ اب ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، سورج چھپنے لگا تھا۔ میں تھک ہار کر نڈھال ہو چکی تھی، مگر پھر یہ دیکھ کر میری خواہش کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ میں اس جنگل سے باہر آ چکی تھی کہ سامنے ایک صاف ستھرا راستہ تھا۔ یہ کچا راستہ تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ راستہ کسی بستی میں جاتا ہے۔ اب سورج مکمل طور پر چھپ چکا تھا۔ آسمان پر چاند اور ستارے نمایاں ہو رہے تھے۔ میں ان ستاروں کی روشنی میں آگے ہی آگے سفر کر رہی تھی۔ میں انجان منزل کی طرف جا رہی تھی، ایک ایسی منزل کی طرف جس کا مجھے کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ کسی بستی کی طرف جائے گا یا کسی نئی مصیبت کو میرے سامنے لا کھڑا کرے گا، مگر میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ میں اگر واپسی کی طرف قدم بھی بڑھاتی تو پیچھے جنگل تھا۔ خوش قسمتی سے میں ایک دفعہ جنگلی جانوروں سے بچ کر نکل چکی تھی، تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ دوبارہ بھی وہاں سے بچ کر نکل سکوں گی؟ اور میرے ذہن میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ اس بستی میں خطرناک یا جنگلی لوگ نہ بستے ہوں جو انسانوں کو کچا چبا جاتے ہوں یا انہیں آگ پر بھون کر کھاتے ہوں۔ یہ دونوں آئیڈیاز میرے ذہن میں آتے ہی مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ کافی دیر چلنے کے بعد مجھے آبادی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ یہ ایک بازار کا منظر تھا۔ یہاں پر روشنی کا بندوبست مشعل جلا کر کیا جاتا تھا۔ مجھے جس بات نے گھبراہٹ میں مبتلا کیا تھا وہ لوگوں کا لباس تھا۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتوں سے اپنی ستر کوشش کی ہوئی تھی، جس کو دیکھ کے صاف صاف اندازہ ہو رہا تھا یہ جنگلی ہیں۔ اب میں یہاں سے بھاگنے کے چکر میں تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتی، دو موٹی موٹی عورتوں نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے رسیوں سے باندھ کر بازار کے بیچوں بیچ بٹھا دیا۔ میرے سامنے ایک تندور تھا، وہ اس تندور میں لکڑیاں ڈال کر اس کو تپانے لگی تھی۔ مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی، یہ سارا بندوبست میرے لیے ہو رہا تھا۔ یقیناً وہ مجھے اس تندور میں روسٹ کر کے کھانے والے تھے۔ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا کیسا ہوتا ہے، یہ مجھ سے بہتر اور کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ مجھے اپنے گھر والے یاد آ رہے تھے۔ بچپن سے لے کر اب تک ایک ایک کر کے سارے منظر میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگے۔ اپنے ماں باپ کی محبت کا، ان کا میرا خیال رکھنا، ذرا ذرا سی فکر کرنا، ہر خواہش کو، ہر بات کو پورا کرنا، ان کی فکر مندی، کیا کچھ نہ تھا جو اس لمحے مجھے یاد آ رہا تھا۔ میں ابھی اور جینا چاہتی تھی، ابھی اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی، مگر مجھے تو اس جرم کی سزا مل رہی تھی جو میں نے انجانے میں کیا تھا۔ میں اس غلطی کی سزا بھگت رہی تھی جو شاید میری غلطی تھی بھی نہیں۔ اس جنساد نے یہ صحیح کہا تھا، سچ کہا تھا۔ اس نے جو بھی کہا تھا، واقعی یہ راستہ بہت کٹھن تھا۔ یہاں مجھے قدم قدم پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ میں خوف کے احساس سے آزمائی جا رہی تھی۔ خوف کا احساس ایک ایسا احساس ہوتا ہے، اس کو صرف وہی جان سکتا ہے جو اس چیز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ احساس بہت جان لیوا ہوتا ہے، انسان کو نچوڑ کر رکھ دیتا ہے۔ انسان اس کو برداشت بھی کرتا رہتا ہے اور کسی سے اس بات کا اظہار بھی نہیں کر پاتا۔ ابھی اس صورتحال سے گزرے ہی تھے، میرے پاس موت کا انتظار کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ سب جنگلی خوشی سے رقص کر رہے تھے، اپنی زبان میں گیت گا رہے تھے۔ ان کو دیکھ دیکھ کر سوچ رہی تھی، کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ پھر میں نے اپنی سوچ کو خود ہی جھٹکا، یہ نہ جانے انسان بھی ہیں یا جن ہیں۔ اتنے میں ایک موٹی سی کالی عورت میری طرف بڑھی۔ اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، اس جلتے ہوئے تندور کی طرف بڑھنے لگی۔ میں قدم بقدم موت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ میرے پاؤں جیسے ساتھ دینے سے انکاری تھے۔ میں نے خوف کی شدت سے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں۔ اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے تھپیڑے مجھے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، میں واقعی ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بھی ان رسیوں سے آزاد ہو چکے تھے۔ بجائے خوش ہونے کے میرا خوف سے مزید برا حال ہو گیا تھا۔ میں ہواؤں میں اڑ رہی تھی اور نیچے سمندر کا پانی تھا، اور یہ نظارہ بہت خوفناک تھا کیونکہ مجھے پانی سے
بہت زیادہ ڈر لگتا تھا۔ میں سوچ رہی تھی اگر میں پانی میں گر جاؤں تو یہ سمندری مخلوق میرے ساتھ کیا کرے گی۔ یہ سچ تھا، اس جن زادی نے مجھے ڈرا ڈرا کر ہی مارنا تھا۔ یہ اس کا انتقام لینے کا اچھا طریقہ تھا۔ نہ جانے مجھے اور کتنی دیر لگنی تھی اپنی منزل تک پہنچنے میں، اور کتنا کٹھن راستہ ابھی باقی تھا۔ اب میں خشکی پر آ گئی تھی اور زمین پر اتر آئی تھی۔ کتنی دیر کے بعد میرے حواس بحال ہوئے تھے، مگر یہ کیا! یہ منظر تو تمام مناظر سے زیادہ ہولناک تھا۔ مجھے کسی عورت کی آواز سنائی دی، تم نے اس آگ پر چلتے جانا ہے اور آگ پر چل کر ہی مجھ تک پہنچ پاؤ گی، اور تب آ کر مجھ سے معافی مانگنا، تو ہی تمہیں معاف کر سکتی ہوں۔ میں نے خوف زدہ نظروں سے اس طرف دیکھا۔ دور دور تک راستے میں آگ کے انگارے بچھے تھے۔ مجھے اس راستے پر چل کر جانا تھا۔ مجھے اندر ہی اندر ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے ہمت کر کے اس کے اوپر اپنا پاؤں رکھا۔ درد کی شدید لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ مجھے دوسرا قدم اٹھانا محال ہو رہا تھا، مگر میں نے درد کی پرواہ نہیں کی اور اس پہ آگے ہی آگے بڑھتی رہی۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ مجھے اپنے خاندان والوں کی شکلیں نظر آ رہی تھیں، جن کی وجہ سے مجھ میں آگے ہی آگے بڑھنے کی ہمت پیدا ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ مجھ میں درد کا احساس کم ہونے لگا۔ میرا ذہن ہلکا ہلکا ہونے لگا اور میں دنیا و مافیہ سے بے خبر ہو گئی۔ مجھے نہ جانے کتنی دیر کے بعد جا کے ہوش آیا تھا۔ میرے پاؤں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ یہ جلن کا احساس جو میں ہوش میں آ رہی تھی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جب میں مکمل طور پر ہوش میں آ گئی تو مجھے وہی آواز پھر سے سنائی دی، تم اب جاگ گئی ہو، تمہارا امتحان اب پھر سے شروع ہوتا ہے۔ میں اس جن زادی کی سنگ دلی پر حیران ہو رہی تھی۔ اسے میری حالت پر بالکل رحم نہیں آ رہا تھا۔ کتنی ظالم تھی وہ! میں نے تو جو بھی کیا بے خبری میں کیا تھا۔ میں نے تو اس کے بچے کو جان بوجھ کے نہیں مارا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی۔ جب میں نے پاؤں زمین پر رکھا تو میری چیخ نکل گئی تھی۔ درد کی ایک شدید لہر میرے وجود میں پھیل گئی تھی۔ مجھ سے چلنا محال ہو رہا تھا۔ میں بہت مشکل سے اپنے پاؤں اٹھا کر چل رہی تھی۔ کتنی بار گرتے گرتے بچی تھی۔ اس آگ پہ پاؤں رکھتے ہی میں نے اپنی بے ساختہ آنے والی چیخ کو روکا تھا۔ اب درد کو برداشت کرنا محال ہو رہا تھا۔ جلن کا احساس تھا جو بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ میں چلتی گئی۔ ایک ایک قدم من کا محسوس ہو رہا تھا۔ میں زیادہ دیر تک اپنے حواسوں کو قابو میں نہیں رکھ پائی تھی۔ اب کی بار میری آنکھ امی کی آواز پر کھلی تھی، آئزہ اٹھ بھی جاؤ، اب اور کتنی دیر تک سوگی؟ امی کی آواز سنتے ہوئے میں نے بے یقینی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ میں اپنے گھر پہ تھی اور وہ تکلیف دہ سفر ختم ہو چکا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا یہ سب کیسے ہوا۔ کیا اس جن زادی نے مجھے معاف کر دیا یا یہ بھی میرے امتحان کا حصہ تھا؟ امی نے مجھے پھر سے مخاطب کیا، آئزہ اٹھ بھی جاؤ اب، اور کتنی دیر سونا ہے؟ میں نے کسل مندی سے ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھیں کھولیں۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے خواب دیکھ رہی ہوں، اور آنکھیں کھولوں گی تو میرا یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ اتنے ٹائم کے بعد امی کی مہربان آواز میں نے سنی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو میں اپنے گھر میں تھی۔ امی اور باقی سب لوگ میرے سامنے تھے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ میں نے اٹھ کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ میرے پاؤں بالکل صاف ستھرے تھے۔ ان پر جلنے کے داغ نہیں تھے، مگر مجھے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا۔ جو ہی میں نے پاؤں نیچے رکھا میری چیخ نکل گئی۔ امی بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں، پوچھنے لگیں کیا ہوا، مگر میں انہیں کیا بتاتی؟ میں نے بس پاؤں میں موچ کا بہانہ کیا۔ مجھ سے چلنا پھرنا محال ہو رہا تھا۔ میں ایک ہی جگہ پر بیٹھی رہی تھی۔ یہ اذیت بہت تکلیف دہ تھی۔ بار بار میری آنکھیں بڑھا رہی تھی۔ اس قدر درد تھا جو بیان سے باہر تھا۔ سب لوگ آج پکنک پر جا رہے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے بہت زیادہ اصرار کیا، ساتھ چلنے کو کہا، مگر میں نے انکار کر دیا۔ امی میری وجہ سے گھر میں رہنا چاہ رہی تھی، مگر میں نے انہیں کہا مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تو کبھی کبھی باہر جاتی ہیں، آپ جانا چاہتی ہیں تو بے شک چلی جائیں۔ ویسے بھی ان لوگوں نے 2-3 گھنٹے کے بعد واپس آ جانا تھا۔ سب کے جانے کے بعد میں نے اندر سے دروازہ بند کیا اور بمشکل چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آئی۔ مجھے بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کمرے میں ایک دھواں سا نمودار ہوا اور اس میں سے ایک عورت کا ہیولا باہر نکلا۔ وہ دکھنے میں بہت خوبصورت تھی۔ مجھے دیکھتے ہوئے شیطانی انداز میں ہنسی۔ سناؤ عائزہ، کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ یہ جو اذیت اور تکلیف جو تم جھیل رہی ہو، میں نے اس سے زیادہ اذیت جھیلی ہے۔ میرا بیٹا بہت منت و مرادوں کے بعد پیدا ہوا تھا۔ 100 سال کے بعد میرے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا جو تمہاری غلطی کی وجہ سے مارا گیا۔ تم میری تکلیف کا اندازہ نہیں کر سکتی عائزہ۔ یہ دکھ درد وہی برداشت کر سکتے ہیں جو اس چیز سے گزرتے ہیں۔ تمہیں اپنی تکلیف بہت زیادہ لگ رہی ہوگی نا؟ تمہیں لگ رہا ہوگا تم نے بہت زیادہ اذیت دیکھی ہے، مگر حقیقت میں یہ اذیت اس اذیت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے جو تم نے مجھے دی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ مجھ سے
جو کچھ بھی ہوا وہ نادانستگی میں ہوا تھا. میں نے جان بوجھ کر تمہارے بچے کو نہیں مارا تھا. وہ ایک غلطی تھی. میں نہیں جانتی تھی کہ تمہارا بچہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے. کیا تم میری اس غلطی کو معاف نہیں کر سکتی؟ وہ تھوڑی دیر مجھے سرد نگاہوں سے گھور کر دیکھتی رہی. تھوڑی بہت ہی صحیح، مگر میں تمہیں تمہارے کیے کی سزا دے چکی ہوں. میں تمہیں معاف کرتی ہوں. اس اذیت اور تکلیف سے تمہیں چھٹکارا دیتی ہوں. میں اس کے بعد تمہاری زندگی میں نہیں آؤں گی، نہ ہی تمہیں کوئی تکلیف دوں گی. وہ غائب ہو گئی تھی اور ساتھ اس کی دی ہوئی اذیت اور تکلیف بھی غائب ہو گئی تھی. میں ایک دم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی تھی. میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اس جن زادی نے میری جان چھوڑ دی ہے. اس کے چند روز بعد وہ جن زاد زین میرے سامنے آیا تھا. اس نے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا، بالآخر تم جیت ہی گئی. شکر کرو کہ اس جن زادی نے تمہیں معاف کر دیا تھا، ورنہ وہ تو تمہارے پورے خاندان کو ختم کرنے پر تلی ہوئی تھی. اس بات پر تو میں بھی شکر ادا کرتا تھا. اب ہمارے گھر میں کسی قسم کا کوئی خوفناک واقعہ نہیں ہوتا تھا. ایک نیک بزرگ سے امی نے مجھے دم بھی کروایا تھا. امی مجھ سے اکثر پوچھتی تھیں، اب تمہیں ڈر تو نہیں لگتا؟ تمہارے ساتھ خوفناک واقعہ تو نہیں ہوتا؟ میرے انکار پر وہ مطمئن ہو جاتی تھیں. میری یونیورسٹی کی تعلیم ختم ہو چکی تھی اور امی ابو نے میرا ایک جگہ پر رشتہ کر دیا تھا. چھوٹے بہن بھائی اب کالج میں تھے. اب ہمارے گھر میں دولت، روپے پیسے کی فراوانی تھی. کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. ہم سب پیسے میں کھیل رہے تھے اور خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے تھے. زین نے جو ہماری مشکل وقت میں مدد کی تھی، ہم اس کا یہ احسان کبھی بھی نہیں اتار سکتے.